شکار ہو رہے ہیں. اور میرے ساتھ پیمز ہاسپٹل کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس موجود ہیں ڈاکٹر جے کرشن. بہت خوش آمدید آپ کو, شکریہ تشریف آوری کے لیے. فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کی یہ تیسری لہر جو ہے اس میں ہم نے سنا ہے کہ بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں اور بچے بھی اتنا ہی تھریٹ پہ ہیں جتنا کہ بڑے ہیں, جو کہ پہلی 2 لہروں میں نہیں تھا. کیا یہ درست ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں اگر ہم پچھلے 2 لہر کی ہسٹری لیں تو میرا خیال ہارڈلی پورے سال میں ہمارے پاس 15 یا 16 کیس ہوں گے کرونا کے, لیکن ان میں سے سارے ٹھیک ہوئے. کوئی ایک بچہ تھا وہ نیو بارن تھا, اس کو اور بھی کوئی پرابلم تھا, ہو ڈائٹ. ادروائز ہمارے مارٹرلیز آلموسٹ نیل تھی. لیکن اس ویو میں دیکھیں کہ اس وقت ہمارا تقریباً 1/4 to 30% چلڈرن ہاسپٹل اس وقت کرونا سے بھرپور ہے. 30% تقریباً جو آئسولیشن وارڈ ہمارا. پر یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کوئی ہمارے ادھر ڈیتھ نہیں ہوئی ہے. لیکن اوور آل اگر ہم پاکستان کی سچویشن دیکھی جائیں تو دیر آر 3 deaths in last 1 week in children, جو کہ یہ اتنی خطرناک صورت حال تو نہیں ہے, لیکن یہ بڑھ سکتی ہے اگر ہم نے ان SOPs پہ عمل نہیں کیا. آپ لوگ روز ٹی وی پہ, روز میڈیا پہ آ رہا ہے, خبروں میں آ رہا ہے, یہ سب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پلیز خدا کے واسطے چھوٹے بچوں کو, یہ ٹھیک ہے کہ ان کے سمٹم کم ہوتے ہیں, ان کا امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے, ان پہ اٹیک ریٹ کم ہوتا ہے, لیکن دیکھو اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. اگر ہم اپنے بچوں کو باہر لے کے جائیں گے, رش والی جگہ پہ لے جائیں, او جی بچوں کو تو کچھ نہیں ہونا, او بابا بچوں کو ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, لیکن چلو ان میں سمٹم نہیں ہے, لیکن جب وہ گھر میں آئے گا اس کے سمٹم نہیں بھی ہیں لیکن اس کے اندر کرونا ہے, اس نے اپنے گھر میں جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو رسک دینا ہے. کوئی دادا ہے, دادی ہے, نانی ہے, نانا ہے, تو وہ تو سمجھے کہ جی بچہ ہمارا ٹھیک ہے, لیکن ہی از رسکنگ دوسرے بندوں کی لائف کو رسک کر رہا ہے. تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں خدا را بچوں کو باہر نہ لے جائیں, رش والی جگہ پہ نہ لے جائیں. آپ کو یہ پتہ ہے یہ 3rd ویو ہے, یہ کسی کو نہیں بچاتی. اور خاص کر کے وہ بچے دیکھیں ہمارے پاکستان میں الرجی کا بڑا پرابلم ہے, جس ٹائم میں جن بچوں کو استھما ہے, جن بچوں کو دل کی بیماریاں ہیں, جن کے گردے خراب ہیں, جن بچوں کو کینسر ہے, جو کینسر کی دوائیاں لے رہے ہیں, یہ تو بچے اس رسک میں ہیں کہ ان کو صرف سمٹمز نہیں ہوں گے, ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. خدا دیکھیں آپ خود ہم یہی کہتے ہیں کہ جی بچوں میں عادت ڈالیں ہاتھ دھونے کی. ہر وقت بچوں کے بچے یہ ٹیبلوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں, آپ ہاتھ دھوئیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ جی کرونا, جی اگر آپ کسی کے پاس جائیں گے اگر وہ کرونا, دیکھیں کوئی بندہ, ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ اگر کرونا ہوگا بھی تو کہیں گے جی اچھا کیا حال ہے جی ٹھیک ہے, بعد میں کہ یار مجھے کرونا ذرا خیال رکھنا. ارے بھائی تو نے یہ 10 منٹ پہلے بتانا تھا. تو دیکھیں ہمارے لوگوں, ابھی یہ جو پھیلی ہے تیسری لہر, اس کی وجہ یہی ہے کہ بڑی تعداد میں بیرون ملک سے لوگ پاکستانی جو ہیں وہ جب وہاں پہ پابندیاں لگیں وہ پاکستان آئے اور اپنے ساتھ یہ اسٹرین UK ویریئنٹ جو ہے انہوں نے کیری کیا, اور پھر یہاں پہ لوگوں سے کھلا میل جول اور میل ملاپ, شادیوں کی تقاریب تھیں بہت زیادہ, اس میں شرکت کرنے سے پھیلتا گیا, اور اب اس کی تیسری لہر کا جو ہے وہ پاکستان کو سامنا ہے. سو یہ اسی طرح سے پھیلتا ہے کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتا ہے, بھلے وہ گیدرنگ کسی بھی قسم کی ہو. اچھا ابھی بچوں کے امتحانات بھی شروع ہونے والے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائن بتائیے گا کہ کیسے انشور کیا جائے کہ بچے امتحان دینے جائیں, اور وہاں پہ کثیر تعداد میں بچے جمع ہوں گے, ڈرائیور چھوڑنے بھی جائیں گے, ٹیچرز بھی موجود ہوں گے, تو وہاں پہ کیسے بچوں کی حفاظت کو اور پھر خاندانوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے؟ دیکھیے اس کا تو لحاظ سب سے اچھی چیز ہے کہ ہم کوشش کریں کہ بچوں کو ایسی جگہ نہ بھیجیں. اگر اسکول میں ہمارے کلاس میں اگر 40 بچے ہیں تو ہم نے 10 بچوں کو بلانا ہے امتحان کے لیے. آپ ان کو 2-3 دن کا گیپ لگا لیں, ان کے ادھر ڈسٹینسنگ رکھیں. اگر ضروری ڈاکٹر صاحب کیمبرج کے جو ایگزام ہے اس میں تو انہوں نے 1 تاریخ پہ جتنے بچوں کو بلانا ہے, اور وہ ایک سینٹر میں جتنے بچوں نے آنا ہے انہوں نے آنا ہے, پھر ڈرائیورز نے چھوڑنے جانا ہے, پھر لینے جانا ہے, پھر وہاں پہ مطلب یہ تمام معاملات ایگزیکٹلی. تو ہمیں میرا خیال اس کا بھی ہمیں وے آؤٹ ڈھونڈنا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہر چیز کر سکتی ہے. اگر کیمبرج کے ایگزام اگر ہم ایک جگہ نہیں سکیں 3-4 جگہ کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں پرابلم تو ہیں, خرچہ ہمارا زیادہ آ رہا ہے, لیکن کم سے کم ہم بچوں کی سیفٹی تو کر رہے ہیں. دیکھیں ایک امتحان کی وجہ سے ہم کسی کی لائف کو گنوا دیں تو یہ بھی تو کوئی سمجھ والی بات نہیں ہے نا. امتحان تو ہوتے رہیں گے, زندگی ایک دو چلی گئی وہ واپس نہیں آ سکتی. ڈاکٹر صاحب بچے اگر ماسک پہنے, سینیٹائزر کا استعمال کریں, انہیں بتائیں کہ آپ نہیں کوشش کریں, وہ ہجوم تو ہوگا وہاں پہ, اتنا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی گیدرنگ تو ہوگی, تو ہم والدین یہ یقین رکھیں کہ بچے محفوظ رہیں گے. پھر دیکھیں ان SOP سے آپ کافی
حد تک کرونا سے بچاؤ تو کر سکتے ہیں، لیکن دس از ناٹ 100% گارنٹی تو نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے آپ ماسک پہنیں، آپ اپنے ہاتھ صاف رکھیں، اننیسری جہاں آپ ایگزام دے رہے ہیں ان ٹیبل کو ہاتھ نہ لگائیں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی بندہ بیٹھا ہو، کیونکہ دیکھیں یہ صرف کسی کے کھانسنے سے یا کوئی بندہ آپ کے سامنے تیزی سے بات کر رہا ہے، ہنس رہا ہے تو وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کرونا والا ادھر بیٹھا ہو، اس نے کھانسا ہو، تو یہ جو آپ کے ٹیبل سرفیسز ہیں، ڈور لاکس ہیں، والز میں دروازے ہیں، ان پہ بھی کرونا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں وہاں پر وہ کم سے کم 4 گھنٹے سے لے کے 9 گھنٹے تک، بلکہ 9 دن تک وہ رہ سکتا ہے. تو اگر بچوں کو تو آپ نہیں روک سکتے، اس نے کبھی دروازے کو ہاتھ لگانا ہے، کبھی کلب کو ہاتھ لگانا، آپ کتنا بھی سمجھائے وہ نہیں سمجھ سکتا. اب آپ اس بیچارے کے ہاتھ کتنی بار دھوئیں گے؟ اور ظاہری چھوٹے بچے ان کو ماسک پہنا وہ 2 منٹ میں اتارتے تھے، کہتے نہیں مما ہمیں سانس میں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ بیچاروں کو لے کے ہی نہ جائیں. ٹھیک ہے سے دیکھیں پریونشن از بیٹر. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ یو ایس نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم پہلے اپنے بچوں کو ویکسین لگائیں گے اور اس کے بعد ہم اکیڈیمک ایئرز جو ہیں وہ شروع کریں گے، اپنے اسکول یونیورسٹیز جو ہیں ان کو کھولیں گے. یہ کتنا ضروری ہے کہ ویکسین جو ہے بچوں کے لیے بھی دستیاب ہو، کیونکہ پاکستان کی 60% سے زائد آبادی جو ہے وہ تو 30 سال اور اس سے کم عمر کے نوجوانوں پہ مشتمل ہے. دیکھیے اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ویکسین ہے بیسیکلی ہم لوگوں نے چاہیے سب سے پہلے ویکسین ان لوگوں کو لگائی جائے جن کی ایج زیادہ ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی چلی جائے گی ہمارا امیون سسٹم ویک ہوتا چلا جاتا ہے. تو جو ہمارا امیون سسٹم ویک ہوگا اس پہ وائرس بہت تیزی سے اٹیک کرے. دیکھیے کمزور بندے کو ہر بندہ نچوڑ لیتا ہے، جو بندہ طاقتور ہوتا ہے وہ تو پھر بھی اپنا ڈیفینس کر سکتا ہے. تو بچوں میں گورنمنٹ نے بھی یہی کیا ہے کہ جی پہلے ہم اپنے ایلڈر بندوں کو جو 60 سال سے بڑے ہیں، 70 سال سے بڑے ہیں، پھر انہوں نے کہا جی ہم 50 سے والوں کو لگا رہے ہیں. آستے آستے آ تو رہے ہیں. ابھی بھی جو ریکمنڈیشن ہے ویکسینیشن کی، انہوں نے کہا کہ جی 12 سال سے بچوں بڑوں کو لگا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کا سیفٹی پروفائل دیکھا ہے. اس سے نیچے کم بچوں میں ابھی سیفٹی پروفائل کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ سیفٹی پروفائل ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے ان بچوں کو بھی ٹارگٹ کریں، خاص کر کے وہ بچے جن کو دل کی بیماریاں ہیں، جن کو نمونیا ہے، جن کو بار بار استھما ہو رہا ہے، جن کے کڈنی پرابلم. ہم نے پہلے جو ہائی رسک والے بچے ان کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، اس سے پہلے ہم نے پریونشن. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بات کی کمنگ فرام ہیڈ آف پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ پیمز ہاسپٹل اور بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر جے کرشن کے بچے جو ہیں وہ اتنے ہی متاثر ہو رہے ہیں تیسری لہر میں جتنے بڑے ہو رہے ہیں. سو آپ اپنے بچوں کی حفاظت کا بھی بہت اہتمام کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس کی وجہ سے خدا نخواستہ موت کا شکار نہ ہوں، لیکن وہ اپنے بہت سارے اہل خانہ کو بیماری کی تشویشناک حالت تک لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتے ہیں. سو ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی.